السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو ہے تحریک پاکستان کے ایک عظیم رہنما سر عبداللہ ہارون کے بارے میں۔ سر عبداللہ ہارون مسلم لیگ کے انتہائی مضبوط ستونوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانان سندھ کی عظیم خدمات سر انجام دیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی دن رات خدمت کی۔ انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے اور آزادی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ تو جانتے ہیں آج ان کی سیاسی اور سماجی خدمات کے بارے میں۔ عبداللہ ہارون 1872 میں ممبئی کے ایک کچی میمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام حنیفہ بائی تھا۔ آپ اعلیٰ مضبوط کردار اور عمدہ صفات کی مالکہ تھیں۔ یہی عمدہ اوصاف عبداللہ ہارون کو اپنی والدہ سے ورثے میں ملے۔ وہ ہر کام والدہ کے حکم اور مشورے سے کرتے تھے اور اپنے خرچ کا حساب بھی والدہ کو دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار شکر کے کام سے شروع کیا تھا اور رفتہ رفتہ اس کام کو اس حد تک آگے بڑھایا کہ وہ شوگر کنگ یعنی شکر کے بادشاہ کہلانے لگے۔ ان کی جدوجہد کا مرکز کراچی تھا۔ آپ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ آپ نے کئی مساجد کی مرمت کروائی اور کئی نئی مساجد تعمیر کروائیں۔ اس دور میں حج پر جانے والوں کو بہت سی پریشانیاں اٹھانا پڑتی تھیں۔ آپ کی کوششوں سے حاجی کیمپ کا قیام عمل میں آیا۔ وہ سماجی کاموں میں ہمیشہ خود کو پیش رکھتے۔ آپ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول بنوایا جو بعد میں ان کی والدہ حنیفہ بائی کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے عبداللہ ہارون کالج، مسلم جم خانہ، مدرسے، یتیم خانہ اور کھیل کے میدان بھی تعمیر کروایا۔ سیاسی میدان میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا اور قوم کے لیے اس کے مثبت نتائج بھی حاصل کیے۔ آپ نے 1920 میں سندھی کا پہلا روزنامہ الوحید جاری کیا جس نے 25 سال تک ہندو پریس کا مقابلہ کیا۔ 1923 میں ممبئی کے قانون ساز ادارے کے لیے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ آپ نے سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ بعد میں 1935 کے قانون کے تحت سندھ ممبئی سے الگ ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ آپ 5 سال تک سندھ خلافت کمیٹی کے صدر رہے۔ سندھ میں یونائیٹڈ پارٹی کے قیام میں بھی ان کا حصہ رہا۔ 1938 میں آپ ہی کی کوششوں سے سندھ صوبائی مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی قرارداد منظور ہوئی۔ بعد میں 1940 کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو اس کی تائید کرنے والوں میں عبداللہ ہارون بھی تھے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان سندھ کے راستے ہندوستان آئے تھے۔ سندھ کے مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلے یہ مسئلہ آیا تھا جو اب مسلم لیگ کے سامنے ہے۔ یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس قرارداد کو منظور کریں۔ 17 اپریل 1942 کو آپ کراچی میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ سماجی اور سیاسی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ کراچی میں عبداللہ ہارون کالج، عبداللہ ہارون مسلم جم خانہ اور عبداللہ ہارون روڈ انہی کے نام سے مشہور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔